ہو کہ اگر ہمیں آزمائے بھی گئے تو ہم پہ ہاتھ ہلکا ہوگا محبوب کی وجہ سے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اور اس کی دلیل کہ ان کی سنت پہ آپ عمل پیرا ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات میں آقا، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. آپ چلتے کیسے تھے ایسے، کھاتے کیسے تھے ایسے. سبحان اللہ. یہ اس دعوے کی تکمیل ہے. سبحان اللہ. بھائی ایک انسان فنا فی شیخ ہوتا ہے نا، فنا فی شیخ سے مراد کیا ہوتا ہے؟ فنا فی شیخ سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ اس کے عشق میں گم ہو جائے، کہ کوئی اس کو دیکھے تو اس کا شیخ یاد آ جائے. سبحان اللہ. کہ اس کا چہرہ بھی اسی کی طرح ہو جائے، اس کی گفتگو بھی اسی کی طرح ہو جائے، اس کا انداز بیاں بھی اسی کی طرح ہو جائے، اس کا چلنا پھرنا بھی اسی کی طرح ہو جائے، اس کی زندگی بھی اسی کی طرح ہو جائے. وہ آئینہ یار ہو جائے. آئینہ یار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ دیکھیں نا کہ جب انسان بچے سے لے کے بوڑھا تک پہنچتا ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے نا. جی. اور جب انسان جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو بھی صورت بدلتی ہے، اور کہتے ہیں یار یہ تو اپنے دادا کی طرح ہو گیا، دیکھو ماشاءاللہ پورے نانا کی طرح لگ رہا ہے، یہ پورا اپنے باپ کی کاپی ہو گیا. جی. ہے نا یہ بات. سبحان اللہ. جیسے آپ کو عکس میاں حضور کہا جاتا ہے کہ میاں حضور کی کاپی ہے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مطلب آپ کے بقیہ بھائی بھی ہیں لیکن آپ ماشاءاللہ جو شیخ صاحب سے جو آپ کی مشابہت ہے. سبحان اللہ. تو اسی محبتوں سے ایک عمل محبت کے لیے ہے. انہی محبتوں سے ایک عمل محبت کے لیے ہے. ہم جو محبت کی اتنی گفتگو کر رہے ہیں اس لیے نا تاکہ چنگاری اور بھڑکے. سبحان اللہ. کہ بے قراری کو آخر آ گیا قرار، درد اتنا بڑا کہ دوا ہو گیا. سبحان اللہ. مشکلیں اتنی آئیں کہ آسان ہو گئیں. سبحان اللہ. تو پہلے بے قراری کو بڑھاؤ نا، اس کے بعد اس کے قرار کا حل یہ دے دو. سبحان اللہ. اب اس کے ذریعے میں عمل بتاؤں گا، طریقہ کار سمجھاؤں گا. عمل دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. عمل پڑھوں؟ عمل آپ پڑھیں سورہ اخلاص کا. محبت، خالص اور پاکیزہ محبت کے لیے سورۃ الاخلاص کا عمل. قل هو اللہ احد اللہم یا احد یا واحد اجمع بینی و بین من احببت فیک واجعل محبتنا خالصۃ لک. اللہ. یہ اس کی پہلی آیت ہے. پہلی آیت اور پہلی عظیمت. حضور کیا ترجمہ ہے. سبحان اللہ. یا احد، اے احد، اے واحد، اجمع بینی بین من احببت فیک، کہ مجھے اس سے ملا دے جس سے میں تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. اللہ. مجھے اس سے ملا دے جس سے میں تیری رضا کے لیے محبت کرتا ہوں. یہ آگے دنیاوی محبت، اور ہماری محبت کو خالص اپنی خاطر بنا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ دو دلوں کی محبت ہے. سبحان اللہ. یہ پہلی آیت اور پہلی عظیمت ہے. پہلی عظیمت ہے. سبحان اللہ. دوسری آیت اللہ الصمد اللہم یا صمد یا ودود بارک لی فی محبتی واجعلہا سببا للنکاح والسعادت. اے اللہ، اے صمد، اے محبت والے، میری محبت میں برکت عطا فرما اور اسے نکاح اور خوشی کا ذریعہ بنا. کس کا ذریعہ بنا؟ نکاح کا اور خوشی کا ذریعہ. خوشی کا ذریعہ بنا. یہ دوسری آیت جو ہے نا، یہ کمال کی یہ عظمت ہے اس کی ہے. اب اسی کے ذریعے ہم چراغ کو تیار کریں گے. اچھا. صرف دوسری آیت کے ذریعے. باقی عمل تو پڑھا جائے گا لیکن تیار جو ہوگا نا چراغ، ترسماتی چراغ جسے کہتے ہیں حب کے لیے، کہ نکاح کے لیے، صحیح، پاکیزہ محبت کے لیے، سبحان اللہ، اسی آیت کے ذریعے ہی عمل ہوگا. سبحان اللہ. اچھا، اگلا ہے لم یلد ولم یولد. یہ تیسری آیت ہے. جی. اللہم یا ازلی یا ابدی اجمعنا فی حلالک
وَابْعِدْنَا عَنْ حَرَامِكَ، کہ اے اللہ، اے ازلی، اے ابدی، اے ہمیشہ سے اور اے ہمیشہ رہنے والے، ہمیں اپنے حلال میں اکٹھا کر دے اور حرام سے دور رکھ۔ سبحان اللہ، مطلب یہ پاکیزگی کی دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں پاک بنا دے۔ سبحان اللہ، بالکل ایسے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چوتھی آیت ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللہم یا متعالی یا کریم اجعلنی قریبا ممن احببت وارزقنی حبہ بحق حبک۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ، اے برتر، اے کرم کرنے والے، مجھے اس کے قریب کر دے جس سے میں تیری خاطر محبت کرتا ہوں، وارزقنی، اور مجھے عطا فرما، حبہ، اس کی محبت، بحق حبک، مولا تجھے تیری محبت کا واسطہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ قریب کرنے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مطلب یہ جو حضور، یہ اس عظیمت میں جو کلمات ہیں نا، ان سے محبت برس رہی ہے، یہ خالص محبت کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ حقیقت سے مجاز اور مجاز سے حقیقت کا ایک سفر لگ رہا ہے، سفر لگ رہا ہے کہ مولا تیری محبت کی خاطر مجھے محبت اس کی عطا فرما دے، مولا جو ہے نکاح اور سعادت عطا فرما دے، ہمیں حرام سے بچا لے، مولا مجھے اس کی محبت عطا فرما، تجھے تیری محبت کا واسطہ، تیری محبت کا واسطہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کے لیے آپ نے کرنا یہ، بلکہ ابھی چاند گرہن آ رہا ہے، تو اگر چاند گرہن میں کر لیں گے تو بہت اچھا ہے، اور اگر چاند گرہن میں نہیں کر سکے تو بھی اس کی ابتدائی چاند کی تاریخوں میں اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کو کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے کرنا پڑے گا، چراغ کو تیار کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب چراغ کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے، یا تو آپ تانبے کا چراغ لے لیں یا پیتل کا چراغ بنوا لیں۔ اچھا، چراغ بنوانا پڑے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا، چراغ ہم ایسے بنوائیں گے جو دل کی شیپ مر ہوگا، کہ جیسے قلب کی جو شکل ہوتی ہے نا، اس شکل کا چراغ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو بتی جو لوگ ایسا ہوگا نا، جیسے قلب ایسے بنا ہوتا ہے، جب یہاں پہ جیسے دو دم ملتی ہیں، یہاں پہ وہ چراغ کا وہ بنے گا، یہاں پہ چراغ روشن ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسا ہم نے چراغ بنوا لینا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہمیں اس کے لیے سامان کی جو ضرورت پڑے گی، ایک چراغ جو ہم نے ایسے تیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہم نے کیا کرا کہ ہمیں روئی چاہیے اس کی بتی بنانے کے لیے، اور پھر چمیلی کا تیل ہمیں چاہیے ہوگا، چمیلی کا تیل ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں روح گلاب چاہیے ہوگا، یعنی کہ گلاب کی خوشبو۔ اب کرنا ہم نے کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ چراغ کو ہم نے تیار کر لیا۔ اچھا، بعض لوگ اب ایسے ہیں کہ جو باہر ملکوں میں رہتے ہیں، ان کو چراغ نہیں ملتے، بنوا نہیں سکتے۔ چلو پاکستان اور ایشیائی ممالک میں اگر آپ اپنے گھر میں، تو یہاں پہ آزادی ہوتی ہے، آسانی کے ساتھ کوئی بھی آپ کو بنا کے دے دیتا ہے، لیکن باہر ملکوں میں اس چیز کی سختی ہوتی ہے، بنا نہیں سکتے۔ تو کیا کریں ان کو؟ تو کوشش کریں کہ آسانی کے ساتھ جو ان کا پاکستان میں رہتا ہو، اپنے کسی بھی اقارب احباب سے بنوا لے، نہیں تو پھر جو ہمارے نمبر موجود ہے اسی نمبر پہ بنا ہوا چراغ لے لے، اور پھر اس کو اپنے حساب سے عمل کریں آسانی کے ساتھ۔ تو یہ ہر جگہ پہنچ جائے گا؟ ہر جگہ پہنچ جائے گا، صحیح، ٹھیک ہے۔ اور نہیں تو خود تیار کروا لیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کرنا یہ ہے آپ نے کہ اس چراغ کے اندر جو اس کی دوسری آیت ہے، اللہ صمد، اللہم یا صمد، یا اس پہ محبت ہو، اس پر محبت ہو، پہلے نام لکھنا ہے جس کے لیے کر رہا ہے، ہاں، اور اس کے بعد اپنا نام طالب کا، طالب کا نام لکھ دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس میں چراغ ڈالے، اور اس کے اندر اس میں چمیلی کا تیل ڈالے۔ اچھا، مطلب وہ جو لکھے گا جس سیاہی سے، ہاں، وہ گھلنے والی سیاہی ہوگی؟ کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، مسئلہ نہیں، پرماننٹ مارکر؟ پرماننٹ مارکر سے بھی لکھ دے، اچھا، ہاں، پرماننٹ مارکر سے بھی لکھ دے۔ صحیح ہے، اس کے بعد تیل ڈال دے، جی، تیل ڈالنے کے بعد اس میں جو گلاب کا عطر ہے، جو روح گلاب ہے، وہ اس میں کچھ قطرے ڈال دو، آئل میں؟
ہاں آئل میں، اور اس چراغ کو روشن کر دے. صحیح ہے، مطلب نارملی روئی کو بتی بنا کے اس کو روشن کر دے. اچھا اس کے ساتھ اس نے ایک پاؤڈر تیار کرنا ہے بخور، حب کا بخور تیار کرنا ہے. حب کا بخور حب کا بخور تیار کرنا ہے کہ جس میں لوبان ہوگا. لوبان ہوگا. اچھا لوبان 50 گرام لیں، گلاب کی پتیاں 50 گرام لیں، دار چینی 50 گرام لیں، لال سفید 50 گرام لیں، گوگل 50 گرام لیں، 5 گرام زعفران، 5 گرام اود، 5 گرام کستوری. یہ سب ملا کے نا اس کا پاؤڈر تیار کر لیں. اب اس کی خاصیت کیا ہے؟ اب میں لوبان کا بتاتا ہوں. اب جیسے ہم نے خالص لوبان کا استعمال کیا نا، تو یہ علامت ہے پاکیزگی اور روحانی طاقت کو بڑھانے کے لیے. ہم نے اس میں کستوری شامل کی. یہ اس کے جو اثر ہے نا، یہ دلوں کو نرم اور محبت کے جذبے کو ابھارتا ہے. پھر ہم نے اس میں اود کا استعمال کیا. اود بیسیکلی یہ جو پازیٹیوٹی ہوتی ہے نا، جو روحانی انرجی ہوتی ہے، یہ اس کو بڑھانے کے لیے ہوتا ہے کہ وہ انرجی جو اس روئے زمین پر موجود ہے، جس کا اثر ہر مخلوق پر ہوتا ہے. اود جو ہوتا ہے خاص. اچھا اود کی جو خوشبو ہوتی ہے باقاعدہ جناتوں کو بہت پسند ہوتی ہے، ان کی پسندیدہ خوشبو ہوتی ہے یہ. اچھا گلاب کی پتی یہ محبت اور خوشبو کشش کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس کی تاثیر ہے. اس میں زعفران محبت کے لیے اور خوش بختی کے لیے اس کی استعمال ہوتا ہے. اس میں جو دار چینی استعمال ہوئی، دار چینی استعمال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو نا مقناطیسی کشش پیدا ہو، اور یہ رومانی اثرات کے لیے ہے. یہ کشش پیدا کرتا ہے، یعنی کہ یہ قریب کرتا ہے یہ. اور لال سفید جو نا یہ رشتوں کی مضبوطی کی علامت ہے. اور گوگل یہ بیسیکلی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ گوند ہے جسے ہم کہتے ہیں گوند گوگل. یہ ہر قسم کی رکاوٹ، نگیٹیوٹی کو، منفی اثرات کو، جادو کے شر کو، آسیب کے اثرات کو، ان سب کو دور کرتا ہے. اگر آپ کے رشتے میں، آپ کی محبت میں اگر کوئی رکاوٹ بھی ہوگی تو یہ دور کر دے گا. کوانٹٹی میں نے بتا دی ہے. آپ اس کو پل کو پیس کر اپنے پاس رکھ لیں. آپ نے 11 دن یہ عمل کرنا ہے. اب جب عمل کرنے بیٹھیں گے، چراغ آپ نے تیار کر لیا، یہ آپ نے بخور تیار کر لیا. اس بخور کے 11 حصے کر لیے، اور ہر حصہ جب پڑھائی کرنے بیٹھو گے آپ نے اسی عمل کو 66 مرتبہ 66 مرتبہ پڑھنا ہے. اور جب 66 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے اس بخور جو تیار کیا ہے نا، اس کو اس پہ دم کریں گے اور اس کو جلا دیں گے. پہلے دن جو ایک حصہ بخور کا ہے اس کے 3 حصے کریں گے. شروع میں جلائیں گے، بیچ میں جلائیں گے اور آخر میں جلائیں گے، اور اپنا عمل پڑھتے رہیں گے. یہ 3 اسٹیپ کے اندر 66 مرتبہ آپ اس کو مکمل کر لیں گے. جلائیں گے کیسے؟ آگ کے اندر کوئلے پہ اس پہ رکھ کے جلا تو دیں. کوئلے الگ سے اور رکھیں؟ چراغ جلا ہوا اپنی پڑھائی کرتے رہیں. چراغ الگ ہے، کوئلے الگ. ہاں. اور ایک کام، اہم کام یہ ہوگا اس میں کہ ایک پرچے پر یہی آیت، جو دوسری آیت ہے نا، وہ لکھی جائے گی دائرے میں، اور بیچ میں نام لکھا جائے گا جس کے لیے کیا جا رہا ہے. اور اس کو تعویذ بنا دیا جائے گا اور اس پہ دھاگا چڑھا دیا جائے گا. اس کو چراغ کے نیچے دبا کے پھر یہ عمل پڑھنے شروع کریں گے. صحیح، ٹھیک ٹھیک. وہ تعویذ جو نا چراغ کے نیچے دبے گا، صحیح. چراغ اوپر ہوگا، ٹھیک ہے. اور بخور کا ایک حصے کے آپ نے 3 حصے کر لیے. ایک شروع میں جلا دیا، اور پھر آپ نے پڑھائی کی درمیان جلایا 3 تسبیح کے بعد، اور پھر آپ نے آخر میں جلا دیا. یہ عمل آپ کا پورا ہو گیا ایک دن کا. ایسے 11 دن عمل کرنا ہے آپ نے. صحیح. کمال کا رزلٹ آتا ہے اس میں. مطلب محبت کا انتہا، مطلب ملنا، مطلب وہ محبت آخر میں اس کا وصل ہے. وصل لازمی ہے. بالکل وصل لازمی. محبت میں گرفتار ہو جائے گا، بالکل ہو اس کی جائے گا. ضمانت بھی نہیں ہوگی. اس کی ضمانت بھی نہیں ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور ایسی محبت جو پاکیزی محبت ہوگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اس کا طریقہ ہے. سامان میں نے سب سمجھا دیا ہے. ایک دفعہ پھر سن لیں کہ آپ نے چراغ کے اندر دوسری آیت پوری عظمت کے ساتھ لکھ دی. اس کے بعد ایک پرچے پہ نام کے ساتھ لکھ دیا. اس پرچے کو چراغ کے نیچے دبا دیا، تیل ڈال دیا، اس میں خوشبو ڈال دی، چراغ روشن کر دیا. بخور آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. ابتدا میں جلا دیا، پھر بیچ میں، درمیان میں، پھر انتہا میں.
ایسے 11 روز کا عمل کر لیں، 66 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب پڑھ کے فارغ ہو جائیں پھر 6 مرتبہ اسی آیت کو، اسی عمل کو اپنے ورد میں رکھیں۔ اچھا، اب وہ لوگ کہ جو عامل حضرات ہیں، جو روحانی معالج ہیں، اب ہر ایک کے پاس تقریباً ہر بندہ حب کے لیے آتا ہے کام کرانے کے لیے، تو جو روحانی معالج ہیں وہ چراغ تیار کر کے رکھ لیں اپنے پاس، اپنے پاس خود چراغ تیار کر کے رکھ لیں، اور اس کی زکوٰۃ ادا کر لیں اس عمل کی۔ 66 مرتبہ روز 66 دن تک پڑھ لیں بغیر کچھ سامان رکھے ہوئے، اور اس کے بعد پھر جب 66 روز پورے ہو جائے پھر وہی چراغ ہے جس پہ آپ نے ہر دن دم کر کے رکھا ہوا ہے تیار ہو گیا۔ اب جو بھی مریض آپ کے پاس آئے اس مریض کا نام لکھو، اسی آیت کے درمیان اس میں تعویذ میں لکھو، تعویذ چراغ کے نیچے رکھو، چراغ جلا دو، اور 66 بار عمل پڑھ کے اٹھ جاؤ۔ دوسرے دن اس مریض کو بلاؤ، وہی تعویذ اس مریض کو دے دو، اس کو کہو اس کو اپنے پاس اپنے بازو پہ باندھ لے یا اپنے گلے میں ڈال لے۔ 1 دن کا عمل ہوگا پھر یہ۔ عام لوگ جو کریں گے نا وہ 11 دن کریں گے، جو عامل اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد کسی کو بھی کر کے دے گا وہ 1 دن کا عمل ہوگا شاید، 1 دن میں کام پورا۔ وہ تعویذ بنا کے دے دے بس، اس کے بعد اس کا اثر ہونا شروع۔ سبحان اللہ۔ اس میں نہ کسی کو کھلانا ہے، نہ کسی کو پلانا ہے، نہ کسی کو کچھ کرنا ہے، نہ کھلائی پلائی نہ کچھ اور۔ ہاں، بعد میں چراغ اٹھا کے اپنے پاس سنبھال کے رکھ لے۔ چراغ اس کا کام کا ہے، مطلب وہ تیل ختم کرنا اس میں، تیل خود ہی ختم ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ پڑھائی کے دوران اگر تیل ختم نہیں ہوا تو پھر جلا کے ختم کرنا ہے۔ وہ مکمل ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہاں، اگر پڑھائی کر رہا ہے ہمیں عمل پورا نہیں ہوا، چراغ کم ہو گیا، چراغ بجھنے والا ہے تو تھوڑا سا چراغ میں تیل ڈال دے۔ صحیح، مطلب اندازہ کر کے کہ اتنی دیر پڑھائی ہے تو اتنا تیل ڈالنا۔ ہاں، اچھا یہ چاند گرہن میں کر لے، اگر چاند گرہن میں روحانی معالجین کر لیں اس کو تیار چاند گرہن کی ساعتوں میں، اور پڑھ لیں 66 مرتبہ، تو وہ پھر ان کو 66 دن پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پورے سال ان کے کام آئے گا۔ مطلب ایک ہی دن میں امر ہو گیا چاند گرہن میں ابھی چاند گرہن میرے خیال سے 2-3 دن بعد آ بھی رہا ہے۔ آج ہے 12 تاریخ ہے، 14 تاریخ کو یہ شاید کل 13 اور 14۔ اچھا، جمعے کی جمعے دن گزر جائے گا، ہفتے کی شب لگے گی، تب چاند گرہن ہوگا میرے خیال سے۔ صحیح، وہ خیر۔ ہاں، تو حضور خیر مطلب جہاں ویزیبل نہیں ہے وہاں عمل ہو سکتا ہے، جہاں چاند گرہن نظر نہیں آ رہا اثر تو پوری روح زمین پہ پڑتا ہے نا اس کا، تو مطلب پاکستان میں اگر وہ نظر نہیں آ رہا، عمل کو اس دوران دورانیہ دیکھ لیں، نیٹ پہ نیٹ پر مل جاتا ہے، گوگل پہ مل جائے گا، صحیح، تو اس دوران وہ یہ 66 مرتبہ اس عمل کو چراغ میں پڑھ لے۔ اچھا، جب وہ عامل پڑھے گا نا، روحانی معالج جب پڑھے گا تو وہ بیچ میں کسی کا نام نہیں لکھے گا، کیا لکھے گا؟ وہ صرف آیت لکھے گا اور عمل کو پڑھ کے عمل کو جاری کرے گا، وہ اپنے عمل کو اپنے جاری ہو گیا، پھر وہ جس کے لیے کر کے دے اس کو فائدہ ہوگا۔ صحیح صحیح۔ بلکہ ہمارے جو وہ ہے نا عبید صاحب، ان کو یہ عمل پہ بٹھا دو، چراغ تیار کروا دو، وہ بھی آسانی ہوگی لوگوں کے لیے۔ ہمارے شاگرد بہت ہیں، میں کسی کو بھی بٹھا کے تیار کروا دوں گا، 10 لوگوں کو بٹھا کے تیار کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اس کے متعلق اگر کوئی شاہ صاحب آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، اچھا چاند گرہن میں تو یہ صرف گرہن میں کر لیں، اور اگر مخصوص کوئی عام شخص کسی کے لیے کرنا چاہے تو وہ چاند کی 1 تاریخ سے اس کو کر لیں، 11 دن 1 تاریخ سے کر لیں۔ اچھا، مطلب کئی لوگ اب کمنٹس میں سوال آئیں گے کہ جناب تانبے کا نہیں تو اگر ہم مٹی کا لے لیں تو ہوگا؟ مٹی کا پھر اپنے ہاتھ سے دل نما بنا لیں، مٹی کمہار سے بنوا لیں۔ یہ تو بڑا آسان کام ہو گیا، لیکن اس میں یہ مٹی کا گھر پہ بنا سکتے ہیں وہ، لیکن پوسٹ نہیں کروا سکتے کہ گھر تک ٹوٹ جائے گا نا، وہ دل ٹوٹ کے رہے گا۔ ہاں صحیح۔ نہیں پہنچ پائے گا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے TCS کے ذریعے بھجواتے تو کیا پریشانیاں سامنے آتی ہیں۔ مطلب اگر کسی کو کچھ بھی نہ ملتا ہو تو مٹی سے بنا لے، مٹی سے خود بنا لے یا کمہار سے بنوا لے، کسی اور دھات سے بھی بنا سکتا ہے، تانبے سے بنوائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تانبے کا زیادہ بہتر ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کیا محبت کی باتیں اور کیا سبحان اللہ۔ خیر حضور، چاند گرہن کے حوالے سے کچھ اعمال آپ کل بیان کریں گے، کیا فرماتے ہیں؟ چاند گرہن میں جو لوگ
ہمارے ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہیں تو وہ چاند گرہن کے دوران سورہ قریش اپنے نام کے عدد کے مطابق پڑھ لیں، لیکن اسی دوران پڑھیں کہ جب شروع ہو تب ختم ہو، تو یہ بہترین عمل ہے ان کے لیے۔ تو وہ جو سورہ قریش، سورہ، یہ سوال بھی آ رہا تھا کہ چاند گرہن میں سورہ قریش کی کیا تعداد ہوگی؟ مطلب ہر کسی کی تعداد الگ ہوگی؟ اپنے نام کے مطابق ہوگی۔ اچھا، نام سے مراد یہ ہے کہ جیسے جو نام ہے یا نام کے ساتھ والدہ کا نام بھی ملا نام کے ساتھ والدہ کا نام ملا لے تو تعداد تو بڑھ جائے گی۔ ہاں، جیسے ابھی مطلب لفظ ہے ایاز، اب تھوڑی سی محنت تو کرے نا۔ جیسے لفظ ہے ایاز نا، ہاں، اس کے 19 بن گئے، ہاں، اب وہ 19 دفعہ تو 5 منٹ میں بھی، ماں کے نام کے عدد ملا لے تو پھر تو وہ سینکڑوں میں جائے گا۔ بس۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح سے کر رہا ہے اور اس کے نام کی اعداد 1600 2000 بن گئے ہیں تو اتنا پڑے گا، تو وہ تو وقت گزر جائے گا۔ شروع تو ہے نا، جاری تو ہے نا۔ ابتدا اس وقت میں کرے، ہاں، مطلب اور وہ کلیہ کہ جو اپنی روحانیت کے لیے ہے، اپنے کارواں میں جو لوگ شامل ہیں اس کو اور مزید اس کو بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا کوئی دنیاوی مقاصد نہیں ہے، تو وہ 313 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ، 70 مرتبہ پڑھ لیں، 313 مرتبہ پڑھ لیں، 1111 مرتبہ پڑھ لیں، 1900 مرتبہ پڑھ لیں، اچھا جو ہماری ترتیب ہے۔ کیا یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ آپ نے چاند گرہن میں جو عمل کرنا ہے اس کی تعداد اس طریقے سے کرے کہ اپنے نام کی عادت کے مطابق پڑھ لے؟ اب تو کسی کا نام کے عادت بن رہے ہیں مثال کے طور پہ 382، صحیح ہے، اب اس سورہ مزمل شریف تو نہیں پڑھ سکتا، کیا کرے گا؟ تو پھر 382 کو مفرد پہ لے کر آؤ۔ 382 13 ہوگا، 13 اور 3 اور 1 4 ہوگا، 4 مرتبہ پڑھ 4 لیں۔ مرتبہ سورہ مزمل شریف پڑھ لیں۔ صحیح، ہاں، یا جن کی تعداد زیادہ ہو تو وہ کوشش کرے کہ جو تسبیح فاطمہ ہے نا، جی، کتنی ہے؟ 100 33 اور 33 34 اس حساب سے پڑھ لیں۔ اب جیسے سورہ مزمل شریف پڑھنا چاہتا ہے، سورہ یاسین شریف پڑھنا چاہتا ہے تو 33 بار پڑھ لیں، صحیح، 33 ٹائمز ٹائم پڑھ لیں۔ اب نام کے عدد اس کا 1 بن گیا تو وہ 1 مرتبہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، تو اس کو چاہیے کہ مزید قوت کے لیے پھر وہ جو 33 کا جو حصہ ہے نا جی، اس کو اس میں جمع کر لیں۔ 33 اور اب کسی کا 9 آیا، صحیح، اب 33 میں 9 جمع کر لو۔ 42 اب کسی کا 5 آیا، جی، 33 میں 5 جمع کر لو، 38 بار سورہ یاسین پڑھ لے، سورہ مزمل پڑھ لے۔ اب کسی کا 1 آیا تو 33 میں 1 جمع کر لو، 34 34 مرتبہ 1 پڑھ لے۔ تو حضور خیر، یہ چاند گرہن کے حوالے سے میں ایک آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کیا اس کے لیے ایپیسوڈ پوری کر لی جائے یا آپ سوالات جو میں لے لوں؟ جو ابھی تو جب کامنٹ میں سوالات آئیں گے لوگوں کے تو پھر ہم جب گفتگو ہوتی ہے تو کل کر لیں گے۔ مطلب کل چاند گرہن کے حوالے سے کسی نے سوال کرنا ہے تو وہ کر لے؟ ہاں، چاند گرہن کے حوالے سے، سورج گرہن نے بھی آنا ہے اس کے بھی حوالے سے کر سکتا ہے۔ یہ کمنٹ سیکشن میں کہ چاند گرہن ٹیم صبح 8:55 پار لگ گیا، کتنے بجے لگے گا؟ خیر انہوں نے زبان خیر اردو ہی لکھی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ ہندی رہی۔ میں اردو میں ہی لکھا ہے چاند گرہن ٹیم صبح 8:55 پار لگ گا، تو وہ مجھے لیکن وہ تو شاید خیر ہم دیکھ لیں گے جب ہم کل 8:55 ٹرانسلیشن ہوں گے، کل سب صحیح ٹائم بتا دیں گے چاند گرہن کا اور دن بتا دیں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور معدے کا کوئی اچھا سا نسخہ ارشاد فرمائیں، گردوں کی طاقت دینے کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ میدے کے لیے تو وہ ہمارا نسخہ ہے نا حب کارب کا، حب اکثیر میدا، کہ جس میں ریون چینی ہے اور حلیلہ سیاہ ہے، ریون چینی، زنجبیل، ریون چینی، زنجبیل، حلیلہ سیاہ حلیلہ سیاہ، اور ریون چینی، زنجبیل، حلیلہ سیاہ، لاہوری نمک، لاہوری نمک، ہاں یہ مکس کر لیں۔ نہیں اس کی ترتیب بتا دیتا۔ صحیح، اب مثال کے طور پہ 10 تولہ ریون چینی لی ریون چینی 10 تولہ ہے، تو 10 تولہ ہی زنجبیل لے لی، زنجبیل 10 تولہ لے لیں، ٹھیک ہے۔ حلیلہ سیاہ 5 تولہ لے لیا،
حلیلہ سیاہ 5 تولہ، لاہوری نمک 5 تولہ لے لیا. لاہوری نمک 5 کتنا ہو گیا یہ؟ 10 اور 10 20، 20 اور 10 30، 20 یعنی کہ 20 تولہ سوڈا بائی کارب، جو کھانے کا سوڈا ہوتا ہے. صحیح. کپڑے دھونے کا الگ ہوتا ہے، صحیح. وہ میٹھا نہیں سوڈا لے. جو میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے نا، کھانے کا سوڈا جو ہوتا ہے، جی وہ 20 تولہ ملا لے. صحیح. ٹھیک ہے. اب چاہے تو اس کا پاؤڈر بنا کے کھا لے، یا اس کی ٹیبلٹ بنا کے کھا لے، یا کیپسول. کیپسول نہیں بنے، کیپسول خراب کر دے گا، نمی ہو جائے گی. نمی کی وجہ سے. صحیح. مطلب اگر کھانا ہے تو آدھے سے آدھا چمچ، آدھے سے آدھا چمچ، مطلب ایسا ڈوز لے کہ جو 1000 ملی گرام ہو، یعنی کہ 1 گرام لے. صحیح. 1 گرام کی خوراک لے کے پانی پی لے. سبحان اللہ. اور گردوں کی طاقت کا کوئی ایک نسخہ ہے؟ گردوں کی طاقت کے لیے تو سب سے بہترین جو شاندار جو بنتا ہے نا، وہ بنتا ہے تخم کلتھی. تخم کلتھی، قاف لام تے ہے چھوٹی ہے، کلتھی. صحیح. تخم کلتھی، تخم خبازی. شاباش. سبحان اللہ. تخم کلتھی اور تخم خبازی. خبازی، خا با الف ز یہ خبازی. اور اس میں گھوکرو. سبحان اللہ. سبحان اللہ حضور. گھوکرو، گھوکرو، گھا گاپ ہے واؤ کاف رے واؤ، گھوکرو، گھوکرو. جس کو ٹھیک ہے، بکھڑا بھی کہتے ہیں. بکھرا بھی کہتے ہیں. اور اناب. عین نون الف با عناب. ٹھیک ہے. اچھا، یہ 5 گرام لے لیں تینوں چیزیں. صحیح. ٹھیک ہے. اناب 10 گرام لے لیں. عناب 10 گرام. ٹھیک ہے. اس کو 1 گلاس پانی میں بھگو دے، کٹورے میں، صحیح. اور اس کو پڑا رہنے دے. سبحان اللہ. اس کے بعد اس کو جوش دے کے، 1 جوش دے، اس کو چھانے، اس کا پانی پی لے. سبحان اللہ. بہترین گردوں کے لیے. ہاں ہاں، سبحان اللہ. بالکل بالکل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور خیر آج تو محبت کی باتیں ایسی ہوئیں کہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ خیر یہ اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے یا لینی پڑے گی؟ یہ بالکل، بتا دیں. جو ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کو اجازت ہے. باقی یہ کہ اب ذکر کی طرف چل رہے تھے. سبحان اللہ. ذکر فکر کی تو باتیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ حضور. ذکر اور فکر کے علاوہ ایک اور کام بھی ہونا چاہیے. کیا؟ نیکی. بے شک. نیکی تو دیکھو نا، کسی کو نیکی کا کہنا چاہیے. وتعاونوا، اللہ نے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. تو وہ نیکی کا پیغام دیتے رہنا چاہیے کہ من تکرر فقرر، کہ جس چیز کی تکرار کی جاتی ہے وہ قرار پکڑ جاتی ہے. تو ان جو آپ کے محبین ہیں، آپ کے مریدین ہیں، دیکھیں خیر کرنا یہ ہے کہ آپ باقاعدہ نیکی کا جو سلسلہ چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں آخری وقت ہے، اور آخری وقت یہ ہے کہ آخری وقت میں دین کا کام بھی درہم و دینار سے ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. تو درہم و دینار ضروری ہوتے ہیں. تو نیکی کے کام میں چاہیے کہ وہ آپ کا ساتھ دیں. بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ آپ سے بہت سارے لوگ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جناب ہمیں ڈاکٹر صاحب کی جانب سے راشن کا معاملہ ہوگا، یا عیدی کی ترکیب ہوگی، یا کوئی ایسا سلسلہ ہوگا. ایک تو یہ ہے حضور نیکی والا معاملہ جو عام لوگوں کے لیے ہے، صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ، یا کچھ بھی ایسا معاملہ جو واجبی صدقہ ہے. لیکن یہاں پر ایک چیز نہیں سوچتے عام لوگ کہ سید کہاں جائے گا. ایسا ہی ہے. بالکل. ہمارے جو سید بھائی ہیں کہ جو نہ فطرہ لے سکتے ہیں نہ صدقہ لے سکتے ہیں، سید اگر بالکل محتاج بھی ہو گیا اس کو مانگنا جائز نہیں ہے کہ وہ مانگ نہیں سکتا. اور وہ پورا واقعہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والا کہ کہا میں مانگ نہیں سکتا ہے جنید، اگر تو ہار گیا تو میں جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ راشن لے جاؤں گا، اور تجھے میں کل بروز قیامت اپنے نانا جان کی شفاعت تو تیری سفارش کروں گا. تو وہ کیا معاملہ ہوا تھا کہ وہ ولیوں کے سردار ایسے بنے تھے کہ ان کے پیر صاحب فرماتے تھے
کہ کوئی مرید اپنے پیر سے آگے نہیں نکل سکتا، لیکن جنید مجھ سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ کہ وہ محبت اہل بیت میں۔ تو حضور یہ پیغام بھی دینا چاہیے اس پلیٹ فارم سے کہ جب سید لوگ ہوں تو ان کی کس طریقے سے اپنے پاک مال سے مدد کرنی چاہیے نا سیدوں کی۔ بالکل کرنی چاہیے، اور جو سید ڈیزرونگ لوگ ہیں ان کی مدد ضروری ہے، کیونکہ وہ کہیں پر بھی مانگنے نہیں جا سکتے۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، فرض کی گئی ہے کہ وہ مودت، ان کی محبت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، تو ان کی خدمت کیوں نہیں کی جاتی؟ اس حوالے سے میں آپ کو پیغام دوں گا، آپ کے توسط سے لوگوں کو بھی، کہ اس حوالے سے بارہا عرض کرتا ہوں کہ نیکی کے کام میں آپ بھی سیدوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ابھی بھی سیدوں کے الحمدللہ کچھ گھرانے ہیں کہ جن کی ہم مدد کر چکے ہیں، مدد کیا کر چکے ہیں، جو بلکہ یہ تو ہم پر ہی وہ ہے احسان ہے، ان کا احسان کہ وہ ہماری معاونت قبول فرمائے، ہماری معاونت قبول فرمائے، تو یہ تو ان کا بڑا وہ ہے۔ تو اور ابھی بھی کچھ گھرانے ایسے ہیں جو ہمارے منتظر ہیں، اور ہم منتظر صرف آپ کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس محنت کو، اس کاوش کو، اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈونیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں، نیکی میں ساتھ دینے کے لیے وہ ویب سائٹ پر جا کے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہمارے نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کریں۔ ہاں، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو ہمارے طاق ہیلنگ میں ہیں اور دوسری کلاسز میں شامل ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اپنا حصہ اس کار خیر میں ضرور ملائیں، چاہے اپنی حیثیت کے مطابق۔ ضروری نہیں کہ آپ بھرپور کریں، جتنا آپ کو اللہ نے دیا اس توفیق کے مطابق ضرور کریں، لیکن جب کریں تو مجھے ضرور بتائیں اپنے نام کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹ آئی ڈی کے ساتھ، کہ ڈاکٹر صاحب ہم نے یہ 100 روپے کیے ہیں، ہم نے یہ 1000 روپے کیے ہیں، آپ اس کو اس کام میں استعمال کر لیں، اور پھر وہی امانت داروں تک پہنچا دی جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور استاد نے جو مطلب آپ نے تو ان کا ذہن بنایا، لیکن میرا مشورہ یہ رہے گا کہ جو واقعی محبت کرنے والے ہیں، محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو حکم سمجھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اس کار خیر میں حصہ ملانے کی۔ اب ذکر کی طرف چلتے ہیں۔ الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين،